نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، میں آج کا ٹاپک حمزات کے بارے میں آپ کو انفارمیشن فراہم کرنا ہے، جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حمزات بھی شیاطین کی ایک قسم ہے، جنات کی ایک قسم ہے، اور اس کو عربی میں قرین کہتے ہیں اور اردو میں اور فارسی میں اس کو حمزات کہتے ہیں۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجتا ہے تو چھوٹے بچے کی شکل میں ہوتا ہے، اور جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اسی کے بالکل کاپی اور اس کا بالکل فوٹوسٹیٹ اسی کی شکل و شباہت کا ایک شیطان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ شیطان پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے اور اس کے دل کے پاس رہ کر اس کے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور طرح طرح سے وسوسے گناہوں کے ڈالتا رہتا ہے، تاکہ یہ اسلام سے دور ہو جائے، غلط عقائد اختیار کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ تو گناہوں کی دعوت دینا، گناہوں کی طرف پھیلانا اور گناہوں کے وسوسے ڈالنا، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسی کی بالکل کاپی کی ایک فرشتہ پیدا کر دیتا ہے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی کو بھی قرین کہتے ہیں۔ یہ فرشتہ علوی قرین یا فرشتہ حمزات انسان کے دل میں نیکی کی ترغیب دیتا ہے اور نیکی کرنے کے اور اچھے اعمال کرنے کی اور اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف دعوت دیتا رہتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ دو حمزات ہوتے ہیں، ایک حمزات فرشتے کا جو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی کی طرف لے کر جانے کی کوشش کرتا ہے، اور دوسرا شیطانی حمزات ہے جو شیطان ہوتا ہے، شیطانی حرکتوں، شیطانی کاموں کی طرف ترغیب دیتا ہے اور اس کو بلاتا رہتا ہے۔ ابو داؤد کی اور اس طرح سے ستہ کی مختلف کتابوں میں یہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطانی حمزات ہوتا ہے جو گناہوں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اب وہ وسوسے نہیں ڈالتا، مجھے نیکی کی ترغیب اور نیکی کی طرف ترغیب دیتا ہے۔ تو فرشتہ جو نیکی کی باتیں دل میں ڈالتا ہے جس کو وارد کہتے ہیں، یعنی نیکی کا اچھا خیال وہ فرشتہ دل میں ڈالتا ہے۔ اگر اس کی یہ شخص قدر کرتا ہے تو پھر اعمال میں یہ مضبوط ہوتا رہتا ہے اور یہ ترقی کرتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر یہ شیطان کی جو باتیں دل میں آتی ہے اس پر عمل کرتا ہے تو اس شیطان کی وہ باتیں، حمزات کی وہ باتیں جو اس کے دل میں آتی ہیں اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اب یہ چونکہ شیطان پوری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے، خلوت و جلت میں اس کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ اس شخص کی پوری ہسٹری جانتا ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کبھی خلوت میں ہیں تو پرانے کوئی گناہ انسان سے ہوا ہے، اس گناہ کا خیال آپ کے دل میں آ جاتا ہے۔ یہ اچانک خیال کون دل میں ڈالتا ہے؟ یہ وہ شیطانی حمزات ہے جو پرانے گناہوں کی طرف آپ کو کھینچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو یہ جو انسانی حمزات جو انسان کے ساتھ رہنے والا فرشتہ تو اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، اور یہ جو شیطانی حمزات ہے یہ قبر پر رہتا ہے، یا پھر مختلف جگہوں اگر کسی جادوگر نے، کسی عامل نے اس پر قابو کر لیا اپنے پڑھائی کے ذریعے، اپنے کسی خاص کام کی وجہ سے اسے قابو کر لیا، اس کو تابع کر لیا، تو اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ حمزات کو قابو کرنا یہ بڑا مشکل ہے۔ مشکل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک شیاطین یا جنات جتنے بھی ہیں ان کا وہ جسمانی لحاظ سے طاقتور بہت ہیں، اور اس کا موو کرنا اور سفر کرنے کی قوت بھی بہت تیز اور بہت فاسٹ ہے، لیکن اس کا دماغ جیسے انسان کی طرح ہے وہ ایسا نہیں چلتا۔
انسان کا جو دماغ چاروں طرف چلتا ہے، سوچتا ہے اور بہت جلدی ایک چیز کو پک کر لیتا ہے، جنات میں یہ بات نہیں ہوتی۔ چونکہ یہ حمزات جو ہے یہ انسان کے ساتھ طویل زندگی گزاری ہے، کسی کی 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ، تو 70 سالہ انسان کے ساتھ رہ کے بہت، اگر وہ کافر ہے اور کوئی شریر آدمی ہے تو بہت سی شرارت اور گناہوں کے کام اس سے سیکھ چکا ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی قابو کر لے تو ان کے کام کرتا ہے، اس کا کام بڑا فاسٹ اور جلدی ہوتا ہے۔ اگر قابو نہیں کرتا تو بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شخص جس کے ساتھ رہتا تھا، یہ شیطان و یہ حمزات، جس کے ساتھ دشمنی تھی، تو یہ اس کی بدلہ لیتا ہے، اس پر مسلط ہوتا ہے، طرح طرح سے مشکلات ان کی زندگی میں ڈالتا ہے۔ اور اگر جس کو کس سے محبت ہے تو یہ جس کے محبوبوں کے ساتھ، محبین کے ساتھ رہتا ہے، ان کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہ جو ان فرشتہ حمزات ہیں ان کی جو دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے، اس پر ہم عمل کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، اور جو نیکی کا خیال فرشتہ قرین کی طرف، حمزات کی طرف سے ہے، اس پر ہم عمل کریں، گناہوں سے بچیں۔ تو یہ جو شیطانی حمزات ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اس کے وسوسے ڈالنے کی قوت کمزور ہو جاتی ہے، اور آدمی کا ایمان محفوظ آتا ہے، ہمارے فاتحہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بے شک مومن اپنے شیطان کو یعنی قرین و حمزات کو ایسے کمزور کر دیتا ہے جیسے کہ تم لوگ ایک لمبا سفر کرتے اپنی اونٹنی کو تھکا کے کمزور کر دیتے ہو۔ تو بھائی ہم اعمال صالحہ کریں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اور شیطانی باتوں اور حرکات سے محفوظ رہیں، تو یہ حمزات کی ہر قسم کی وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ بہت اہم ٹاپک ہے حمزات کے بارے میں۔ تو یہ کہ حمزات کو قابو کرنا یہ تو عاملین کا کام ہے، ہم نہ کریں، ہم اپنا یہ کہ ہم اپنے اعمال مضبوط کریں، قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام ہو، حمزات کمزور ہوگا، صدقے کا خوب اہتمام ہو، حمزات یعنی یہ شیطان کمزور ہوگا اور اس کا آپ پر کسی قسم کا اثرات نہیں ہوں گے۔ اور اگر اس کے خدا نخواستہ نہیں ہے، اس کے شیطانی وسوسوں پہ عمل ہو رہا ہے، تو یہ حمزات ایسے کرتا ہے کہ پھر دوسرے شیاطین کو بھی مسلط کر دیتا ہے۔ پہلا اکیلا ہوتا ہے، پھر دوسرے شیاطین مختلف جگہوں سے انشاءاللہ آگے بات کریں گے کہ آتے ہیں اور جسم میں داخل ہوتے ہیں اور انسان کو طرح طرح پریشان کرتے ہیں۔ تو امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ بہت سی چیزیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔